افضل خان کہتے ہیں کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔ ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں عاقب فیاض۔ غالباً 8 سال پہلے سرگودا میں ایک پیر صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے مرے ہوئے مریدوں کو زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قریبی گاؤں کے لوگ بھی کچھ وہاں پر جمع ہو گئے اور پیر صاحب نے پرجوش انداز میں کہا کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ بننے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں انہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ 7 افراد تیار ہو گئے۔ پیر صاحب انہیں ایک کمرے میں لے گئے اور 7 کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ سر باہر لا کر ان کے رشتہ داروں کو دکھا دی گئے اور تسلی دے دی گئی کہ صبح یہ لوگ سب زندہ ہو جائیں گے۔ رشتہ دار اور مجمع پیر صاحب کی عملیت کے بارے میں نعرے لگاتا رہا۔ یقین کیجئے سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے کہ یہ مقتول صبح صحیح سلامت زندہ ہوں گے۔ کسی نے پولیس کو جا کر پوری واردات بتا دی۔ 7 افراد کا قتل، پولیس کیسے خاموش رہ سکتی؟ سینئر افسران سمیت پولیس فوراً وقوع پر پہنچی۔ قاتل پیر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پیر صاحب کے مریدین مزید اکٹھے ہوئے مگر وہ سب کے سب پیر کو قاتل ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ صبح بھی ہو گئی، مردے زندہ نہ ہو پائے۔ اب مریدین نے کہنا شروع کر دیا کہ پولیس کی مداخلت کی وجہ سے پیر صاحب کا عمل مکمل نہیں ہو سکا، اسی لیے مردہ زندہ نہیں ہو سکے۔ ہمارے لوگوں کا قاتل پیر صاحب نہیں بلکہ پولیس ہے۔ بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود مقتولین کے رشتہ دار اور دیگر مریدین ماننے کو ہرگز تیار نہیں کہ پیر صاحب مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا۔ کئی دنوں تک مریدین متعلقہ تھانے کے سامنے احتجاج کرتے رہے کہ ہمارے پیر صاحب کو رہا کیا جائے اور مقتولین کو بھی واپس کر دیا جائے۔ پیر صاحب میں یہ صلاحیت ہے، یہ کرامت ہے کہ وہ انہیں زندہ کر دیں گے۔ کئی دنوں بعد احتجاج کم ہوتا رہا یہاں تک کہ ختم ہو گیا، لیکن کئی مریدین کا کہنا تھا کہ پیر صاحب کی کرامت اب بھی کامل ہے، پولیس ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ زندہ نہیں ہوئے۔ جی ہاں ناظرین، یہی صورتحال آج عمران خان صاحب کی اندھی تقلید کرنے والوں کی ہے۔ پہلے انہوں نے تبدیلی کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا، پھر کروڑ نوکریاں دینے کے وعدے کیے۔ جب یہ چورن بھی نہ بکا تو 50 لاکھ گھر بنانے کے وعدے کر دی گئے۔ پھر ریاست مدینہ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ ایسی ریاست وجود میں آئی جس میں کرپشن اپنے عروج پر تھی، جنگل کا قانون تھا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، اولاد برائے فروخت کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ قرض لینے کی جگہ خودکشی کو ترجیح دینے والے ایماندار حکمران نے تاریخ کا سب سے بڑا قرض لیا۔ سیدنا عمر فاروق کی عدالت کی مثالیں دی، ایمانداری کے دعوے کیے، اسلامی ٹچ دیا۔ جب یہ چورن بھی نہ بکا تو پھر حقیقی آزادی کا نعرہ لگا دیا۔ اور اب بھی ان جاہل مریدوں کی طرح کچھ لوگ عمران خان کو عرف آخر سمجھتے ہیں۔ ان کی کسی غلط بات کو غلط کہنے پر اس انسان کو جو یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ عمران صاحب نے یہاں پر غلطی کی، اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ پھر بیت المال سے 2 ارب روپے کی گھڑی چرائی جاتی ہے۔ ریاست مدینہ کے خواب دکھانے والا حکمران امام بخاری کا وہ واقعہ کیسے بھول سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسد قبیلہ کے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، جب وہ واپس آیا تو کچھ مال الگ کر کے کہنے لگا حضور یہ مال آپ کا ہے اور یہ زکوٰۃ میں ملا ہے اور باقی کا یہ مال مجھے تحفے میں دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا نام لیا، اس کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ کا مال لینے جائے، اس کو پھر وہ تحفے میں ملے، وہ کہے یہ میرا ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا اسے یہ تمام طوائف ملتے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جو چیز بھی ہماری اجازت کے بغیر لے گا قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا۔ ایک سروے کے مطابق 2018 میں عمران خان کی حمایت کرنے والوں میں 66% افراد سمجھ گئے ہیں کہ وہ بھی ان چور لٹیروں جیسے ہیں جس طرح باقی لوگ تھے، جس طرح باقی نے وطن کا ستیہ ناش کیا، ملک کو کنگال کیا، بچے بچے کو مقروض کیا۔ یہی صورتحال عمران خان صاحب کی بھی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جہالت جیسا مرض ہماری قوم کو لاحق ہے۔ ہم لوگ کسی ایک شخص کو کیسے حرف آخر سمجھ سکتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی موجود ہیں، جب وہ صحیح بات کریں گے تو ہمیں اسے صحیح کہنا ہے، اور جب بھی کوئی بات غلط کرے گا تو ہمیں اسے غلط گرداننا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی یہ بات سچ مانی جائے کہ باقی تمام حکمران جو یہاں پر موجود تھے انہوں نے وطن کا ستیہ ناش کیا، ملک کو کنگال کیا، اگر عمران خان صاحب اپنی مثال لے لیں تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ کیا انہوں نے وہ تمام حق ادا کیے؟ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو سچائی کی تلاش کرنے کی کوشش کرنی اور سوچنا ہے کہ حقیقت کہاں تک ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی وہی کچھ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے 17 ڈپارٹمنٹ بند کر دی گئے۔ کیوں بند کر دی گئے؟ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ تعلیم کس لیول پر پہنچ گئی ہے، باقی تمام تر کام آپ دیکھیے اور فیصلہ کیجیے، ایک منصف بنیے، کیونکہ اگر 2 لوگوں کے درمیان کسی بھی شخص کو انصاف کے لیے گردانا جائے، چنا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ سچ بات کرے۔
جہاں تک میری عقل کا پرندہ پرواز کر سکتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وطن عزیز کو ہمیشہ لٹیرے ملے ہیں۔ ہر شخص نے اپنا گیت الاپا اور اس وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم سب کو اس وطن عزیز کی عزت و آبرو کے لیے کوشش کرنی ہے اور اندھی تقلید سے محفوظ رہنا ہے، اپنے آپ کو اس اندھی تقلید سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایمان کو، سوچ کو، فہم کو نگل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاقب فیاض کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔